اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الانشراح ہے، یہ مکی سورت ہے، اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے والی سورت کے آخر میں یعنی سورہ ضحیٰ کے آخر میں 2 باتیں اہم آئی تھیں کہ سورہ ضحیٰ سے لے کر کے آخر سورہ ناس تک تقریباً 22 صورتیں ہیں۔ ان 22 صورتوں میں اکثر صورتوں میں جو ذکر ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی بلندی اور آپ کے مقام کو بتایا گیا ہے۔ کچھ صورتیں ہیں جس میں قیامت کا ذکر ہے یا کسی اور مضمون کا ذکر ہے، جیسے سورہ زلزال ہے، اس میں زلزلے کا ذکر ہے اور قیامت کے منظر کو کھینچا گیا ہے۔ دوسری بات یہ آئی تھی کہ یہاں سے سورہ ضحیٰ سے لے کے سورہ ناس کی ہر صورت کے آخر میں ایک بار تکبیر کہنا یہ سنت ہے، اور تکبیر جو نقل کی گئی تھی وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہر صورت کے آخر میں۔ آج جو سورہ انشراح ہے اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو ذکر کیا گیا ہے، آپ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ یہاں 2 مطلب ہیں، کھول دینے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے سینے کو علم اور معارف سے بھر دیا، آپ کے سینے میں اخلاق عطا کر دیے، اخلاق کریمانہ دے دیے، آپ کو ہم نے حلم اور برداشت کرنے کی طاقت دے دی۔ جو آپ کے سامنے قریش مکہ آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہم نے آپ کو دی، آپ کے سینے میں برداشت اور حلم و تحمل کا مادہ ہم نے رکھا۔ اور اسی طریقے سے دوسری تفسیر بعض حضرات مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ کہ آپ کو جبریل امین علیہ السلام نے آپ کے سینے مبارک کو پوری زندگی میں تقریباً 4 بار چاک کیا، کاٹا، چیرا اور اندر سے دل کو نکال کر کے اس کو دھویا اور صاف کیا۔ اس طرف بھی لوگوں نے کہا ہے حضرات مفسرین نے کہ یہاں پر اشارہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے سینے کو چاک کر کے صاف نہیں کرایا۔ لیکن پہلی بات جو ہے وہ بھی بہت زیادہ مناسبت رکھتی ہے کہ ہم نے آپ کو علم و معارف دیے۔ جب نبوت نہیں ملی تھی اس سے پہلے آپ کو نبوت کے تعلق سے جو علم ہونا چاہیے تھا، ظاہر ہے کہ جب نبوت ملی نہیں تو علم نہیں تھا، پہلے بھی بات آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دینے کے بعد، وہی بھیج دینے کے بعد تمام علم آپ کو عطا کیا، اور ایسے علم عطا کیے کہ بڑے سے بڑے عقلاء، بڑے سے بڑے عقل مند اور دانش مند جو بڑی بڑی یونیورسٹیز میں آج کے زمانے میں پڑھ رہے ہیں اور اپنے زمانے کے اعتبار سے بڑے محقق ہو سکتے ہیں، بڑے ریسرچر ہو سکتے ہیں، ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پوری دنیا کو علم دے دیا۔ ایسی حکمت کی باتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے انسانیت کو سکھا دی، مسلمانوں کو نہیں، انسانیت کو سکھا دی کہ جس کی نظیر پیش کرنے سے پوری دنیا قاصر، پوری دنیا ایسی مثالیں پیش نہیں کر سکتی جو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو باتیں بتا دی۔ کتنی سنتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور آج ہم اس پر عمل کرتے ہیں، چاہے کھانے کی سنت ہو، پینے کی سنت ہو، داڑھی کی سنت ہو، بہت ساری یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر آج کے سائنٹسٹ اور آج کے جو ہے میڈیکل جو ہم کہہ سکتے ہیں لائن کے لوگ ہیں، وہ لوگ ریسرچ کر کے آج اس بات کو محقق کر رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا چاہیے۔ وہ آج اس زمانے میں آ کر کے 1400 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پینا چاہیے، ایک بار میں پانی نہیں پینا چاہیے، داڑھی رکھنے کی یہ فائدے ہیں، آج وہ بتا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے آقا نے اس وقت بتایا جب سائنس کا نام و نشان نہیں تھا۔ سائنس کا نام و نشان نہ ہونے کا مطلب یہ دنیاوی اعتبار سے جو ہم سائنس اور ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی اس ٹائم نہیں تھی، میڈیکل لائن اس طریقے کی نہیں تھی جو آج ہمارے سامنے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے وہ علم و حکمت کی باتیں امت کے حوالے کر دیں، انسانیت کے حوالے کر دیں، جو آج نہیں قیامت تک کے یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا دانشور آ جائے، بڑے سے بڑا عقل مند آ جائے، لیکن نبی جیسی تعلیم کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے دی تھی، اللہ نے ڈائریکٹ ان کو تعلیم دی تھی، اللہ نے ان کو سکھایا تھا، آسمان سے ڈائریکٹ علم آیا تھا آپ کے سینہ اطہر پر، وہ آپ نے امت کے حوالے کر دیا۔ تو الم نشرح لک صدرک، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، اپنی گویا کہ نعمت کا اظہار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک نعمت ہے آپ کے لیے، ہم نے آپ کے سینے کو کھولا، اور آپ کے اخلاق کریمانہ، اتنے اچھے اخلاق کے دشمن دیکھ کر کے کلمہ پڑھتا تھا، آپ کے اخلاق دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھتے، اخلاق سے اسلام پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا۔ تلواریں جب بھی اٹھی ہیں وہ دفاع کے لیے اٹھی ہیں، پہلے دشمنوں نے حملہ کیا ہے، ہم نے اپنی حفاظت کے لیے، مسلمانوں نے اپنی حفاظت کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم نے دفاعی کام کیا، دفاعی جو ہے حملہ ہم نے کیا۔ ہمارا کبھی بھی اقدامی حملہ نہیں تھا، یعنی ہم اپنی طرف سے جا کر کے ہم نے نہیں لڑا، سامنے سے جب پہل ہوئی تو ہم نے اپنے بچاؤ کے لیے کام کیا۔ تو اخلاق سے اسلام پھیلا، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ پگھل کر کے آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دیتے تھے اور بیعت کر لیتے تھے۔
ہاتھ میں ہاتھ کو دیتے تھے اور بیعت کر لیتے تھے. تو الم نشرح لک صدرک، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے دل کو، آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ہٹا دیا. الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا، وہ بوجھ جس کے بوجھ سے آپ کی کمر جھک گئی تھی. کوئی بھاری سامان ہو کسی انسان کے اوپر لاد دیا جائے تو وہ جھک جاتا ہے. جتنا بھی جوان ہو، اگر اس کی حیثیت، اس کی طاقت، اس کی وقت اور اس کی جو صلاحیت ہے، کیپیسٹی ہے اٹھانے کی، اس سے اگر زیادہ بوجھ اس کو دے دیا جائے تو اس کی کمر جھکے گی، اس کی کمر جھکے گی، وہ خود جھک جائے گا. تو یہاں سے سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ بوجھ کیا تھا؟ وہ بوجھ کیا تھا؟ وزر کہتے ہیں بوجھ کو. وہ بوجھ اللہ کے رسول کے اوپر کیا تھا؟ دو روایتیں اس میں، دو تفسیریں ملتی ہیں عام طور سے. پہلی بات تو یہ کہی گئی حضرات مفسرین نے کہ کچھ کام ایسے تھے جو مباح اور جائز کام تھے، شریعت کے تعلق سے فرض اور واجب کا درجہ نہیں رکھتے تھے. ایسے کام جس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں، نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں، جن کا تعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا سے تھا، خاص شریعت سے نہیں تھا، خاص شریعت سے نہیں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو افضل اور اولا سمجھ کر کے کر لیا، لیکن بعد میں جب رزلٹ آیا تو یہ پتہ چلا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، خلاف اولا تھا. ہم گناہ نہیں کہہ رہے ہیں، شریعت کا مسئلہ نہیں تھا یہاں پہ کہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حکم دیا ہو، اللہ کے رسول نے کچھ کر دیا. نہیں، ایک حکمت ہوتی ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو شاید ایسا ہو جائے، لیکن اللہ کے رسول نے جب وہ کیا تو نتیجہ کچھ اور نکلا. تو جب وہ نتیجہ نہیں نکلا، مصلحت کا اور حکمت کا وہ نتیجہ نہیں نکلا جو سوچا تھا اللہ کے نبی نے، تو اللہ کے رسول جو کہ اللہ کے قریب زیادہ تھے، تو اس کام میں بھی آپ کو ایسا افسوس ہوتا تھا، ایسا غم ہوتا تھا جیسے ایک انسان کو گناہ کرنے کے بعد ہوتا ہے. ایک انسان کو ایک گناہ کرنے کے بعد ہوتا ہے. میرے ذہن میں بھی پورا واقعہ نہیں آ رہا ہے. ایک مرتبہ کھجور میں جو دو مادے ہوتے ہیں، جیسے کھجور کا ساری چیزوں کا ہم جانتے ہیں کہ جوڑے ہوتے ہیں، ایک مرد کا ہے، ایک عورت کا ہے. وہ پیڑوں میں بھی ہے، کیڑوں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہیں. تو جو دو مادے ہیں، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ اپنی طرف سے رائے دی کہ ان پیڑوں کو اس طریقے سے نہ کرو بلکہ الگ الگ کر دو. کچھ ہوتا تھا، میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا ہے، کہ ان کی جڑوں کو کاٹ کر کے نر اور مادہ جو کی جڑیں ہوتی تھیں ان کو ملایا جاتا تھا. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ منع کر دیا کہ ایسا نہ کرو. جب نہیں کیا تو اس سال کا پھل بہت کم آیا، اس سال کا پھل بہت کم آیا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فوراً کہا کہ بھائی یہ تو دنیا کے معاملے ہیں، ہم کو اس میں تجربہ نہیں ہے، لہٰذا جیسے تم کیا کرتے تھے ویسے ہی کرو. اب یہ شریعت کا مسئلہ نہیں تھا. یہاں اللہ کے رسول نے جو چیز منع کی وہ تو مصلحت کے طور پر لوگوں نے قبول کر لی. اللہ کے رسول نے کہا شاید کوئی مصلحت ہو، لیکن اب یہاں پہ نتیجہ کیا نکلا کہ جو مصلحت اپنائی گئی، اللہ کے رسول کا جو حکم تھا، بلکہ یہ کہا جائے ایک رائے تھی، اس پر عمل کیا گیا، لیکن وہ نتیجہ نہیں نکلا بلکہ نقصان تھوڑا سا ہو گیا، اس سال کا پھل کم آیا. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کے معاملات ہیں، تم زیادہ جانتے ہو دنیا کے معاملے میں، ہم کچھ نہیں جانتے، لہٰذا اگلے سال سے ویسے ہی کرنا جیسے تم کیا کرتے تھے. تو اب ایسے جو کام تھے جو خلاف اولا، اور اولا کا جو مسئلہ تھا، افضل اور غیر افضلیت کا جو مسئلہ تھا، لیکن اس کا رزلٹ کچھ اور نکلتا تھا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام ایسے موقع پر غمزدہ ہو جاتے تھے، ایسے جیسے ایک انسان گناہ کرنے کے بعد غمزدہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ ہم وہ بوجھ آپ کے پیٹھ پر نہیں لادتے. اگر آپ سے کوئی ایسے کام ہو رہے ہیں، آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، آپ پریشان نہ ہوئیے. گویا کہ اس میں اللہ کے رسول کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ اپنے دعوت کے کام میں لگے رہیے، آپ اپنی عبادت میں لگے رہیے، آپ لوگوں کی اصلاح میں لگے رہیے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. دوسری چیز جو کہی گئی وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، یہاں پہ جو دوسرا بوجھ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ شروع میں جب وحی نازل ہوئی تو ہم سب جانتے ہیں کہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا. ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، شرک و بت پرستی عام ہے، زمین والوں کا تعلق آسمان والے سے ٹوٹ چکا ہے، زمین والوں کا تعلق آسمان والے سے ٹوٹ چکا ہے. ہر ایک کا اپنا الگ بت ہے، سفر پہ جانے کا الگ بت ہے، کہیں جانے کا الگ بت ہے، اولاد کا الگ بت بنایا ہوا ہے، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا. ہر طرح کی برائی اس وقت عام تھی، ہر طرح کی برائی عام تھی. اب ایسے ماحول میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو بھیجا گیا، آپ کو نبی بنایا گیا، بوجھ کیا ڈالا گیا سب سے پہلے کہ جتنے بھی انسان ہیں، صرف عرب کا مخاطب نہیں کیا گیا، رحمت للعالمین ہے ہمارے آقا، پورے عالمین کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے. باقی جتنے نبی آئے ایک خاص علاقے کے لیے، ایک خاص قوم کے لیے، ایک خاص خاندان کے لیے بھیجے گئے. لیکن آپ کا جو مشن تھا وہ عالمی تھا، پوری دنیا، ورلڈ لیول پہ تھا، انٹرنیشنل مشن تھا آپ کا، پوری دنیا میں آپ کو دین پھیلانا تھا. لہٰذا پوری دنیا کی فکر آپ کو دی گئی، پوری دنیا کی ذمہ داری آپ کو دی گئی کہ آپ کو کیا کرنا ہے، پوری دنیا کے انسانوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، پوری دنیا میں جو بت پرستی ہو رہی ہے اس کو سب ختم کرنا ہے، پوری دنیا میں جو سر کاٹے جا رہے ہیں ان کو ختم کرنا ہے، پوری دنیا میں جو ہے لڑکیوں کو زندہ درگور کیے جا رہے ہیں ان کو ختم کرنا، ساری برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے، زمین والوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا. یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا،
یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، بہت بڑی ذمہ داری تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر جو شروع میں دی گئی، ظاہر ہے کہ آخر تک رہی، لیکن اس میں جو شروع میں آپ کے اوپر ذمہ داری تھی تو آپ کے اوپر بوجھ تھا، آپ کے اوپر بوجھ تھا، آپ بوجھ محسوس کرتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو بھی کیا کیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یہاں پہ فرما دیا گیا کہ ہم آپ کے بوجھ کو، جو آپ جس بوجھ نے آپ کی کمر کو ٹیڑھا کر دیا ہے، ہم نے اس کو جو دور کر دیا، ہم اس کو دور کر دیں گے۔ وہی ہوا، دنیا نے دیکھا، آج سیرت کی کتابیں لکھنے والے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہم ان کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں تو لوگ جانتے ہیں کہ ایک دور وہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس کچھ چیزیں نہیں تھیں، اور ایک دور وہ بھی دیکھا دنیا نے کہ جو ہے کسریٰ کا تخت، کسریٰ کے جو محل تھا اس کا جو علاقہ تھا، روم بھی فتح ہوا، اور اسی طریقے سے ایران وغیرہ کا جو علاقہ تھا سب کچھ فتح ہو کر کے اسلام کی جھولی میں آ گیا، اسلام کے جو ہے چوکھٹ پہ آ گیا۔ جہاں ایک وقت کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی آسانیاں دیں کہ سب کچھ جو ہے کھل کر کے اسلام کے قدموں میں آ کر کے گرنے لگا۔ 22.5 لاکھ مربع میل کی پوری حکومت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھیلا دی، اللہ کے حکم سے پھیلا دی۔ تو کیا ہوا کہ پہلے کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو دور کیا، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی کتنا سب کچھ ہوا، کتنی فراوانی اللہ کی طرف سے ہوئی، تو یہ چیز اس میں ذکر کی گئی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، چوتھی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اور ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا، اور ہم نے آپ کے تذکرے کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اب ہم دیکھیں شریعت میں جتنی چیزیں، اذان ہوتی ہے اللہ کا نام ہے، رسول اللہ کا بھی نام ہے، اقامت ہوتی ہے تکبیر کہی جاتی ہے اللہ کا نام ہے، رسول اللہ کا بھی نام ہے، جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس میں دونوں کا نام ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، ٹھیک ہے، اور اسی میں ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جب انگلی اٹھاتے ہیں وہاں بھی اللہ کے نبی کا نام ہے، تو نماز میں بھی اللہ اس کے رسول کا نام ہے۔ کہیں بھی چلے جائیں قرآن اٹھا کے دیکھ لیں اللہ اس کے رسول کا نام ہے۔ قبر میں جائیں گے اللہ کے تعلق سے بھی سوال ہے، رسول کے تعلق سے بھی سوال ہے۔ جنت میں جائیں گے وہاں بھی اللہ کا ذکر اور رسول اللہ کا ذکر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا، ایسے بلند کر دیا۔ باقی ایک بات اور ہم نے کہی تھی کہ جس طریقے سے ابھی ہم یہاں ملک ہندوستان میں بیٹھے ہیں، بلکہ شہر لکھنؤ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ بھی ہم نے ظہر کی اذانیں دیں اور ظہر کی اذانیں ہم نے سنی، اور فضا میں اللہ کا نام اور رسول اللہ کا نام گونجا۔ شاید اب 10 منٹ اور 15 منٹ کا جہاں وقفہ ہے ہمارے پڑوسی ملک میں آدھے گھنٹے کا تقریباً وقفہ ہے، وہاں اب آدھے گھنٹے کے بعد ظہر کی اذانیں ہوں گی۔ اس سے ملے ہوئے جو ملک ہیں وہاں آدھے گھنٹے کے بعد اذانیں ہوں گی۔ اس سے ملے ہوئے جو ملک ہیں وہاں آدھے گھنٹے کا جو فرق ہوگا تب اذانیں ہوں گی۔ سعودی میں چلے جائیں تو 2.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب تک یہاں عصر کا ٹائم ہوگا تب وہاں ظہر کی اذانیں ہو رہی ہوں گی۔ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنا دیا کہ 24 گھنٹے اللہ اور اس کے رسول کا نام فضا میں گونجتا رہتا ہے، اللہ اس رسول کا نام فضا میں گونجتا رہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، جو ہم کو فضیلتیں بتائی گئیں تو پہلے اللہ کا نام ہے، علی محمد نبی کا بھی نام ہے ساتھ۔ تو ورفعنا لک ذکرک، لیکن آج اس آیت کی روشنی میں یہ بات بھی ہم کو سمجھنے کی ہے کہ آج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں اور جن لوگوں نے آپ کو طرح طرح کی گستاخی سے ابھی جو ہے الفاظ استعمال کیے ہیں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بقول حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ بات چند سالوں پہلے گئی تھی جب وہ حیات تھے، جب فرانس کے اندر اللہ کے رسول کی توہین کی گئی تھی اور گستاخی کی گئی تھی کہ ایسی گستاخی کرنے والے ہماری نظروں میں کتوں سے بدتر ہیں، کتوں سے بدتر۔ ہمارے نبی کے اوپر تم آواز اٹھاتے ہو، تمہاری آوازیں اللہ دبا دے گا، تمہاری شخصیت کو دبا دے گا، تم کو اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے گا۔ نبی کے خلاف آوازیں نکالی جاتی ہیں۔ آج کوئی مسلمان میں ایسا ہے جو غیروں کے جو ہے دیوی دیوتاؤں یا ان کے جو اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں، بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں، ان کے خلاف کوئی زبان درازی کرے؟ مسلمانوں میں کوئی نہیں ملتا۔ اگر ہمارے باپ کو کوئی کچھ کہے، ہماری ماں کو کوئی کچھ کہے، ہمارے خاندان کو کچھ کہے، ہمارے بڑے بھائی کو کچھ کہے، تو ہم اپنے ذات پہ سب سے زیادہ اس کو تکلیف دہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اگر سامنے والا یہ کہیں تم کو تو نہیں کہہ رہے ہیں، تمہارے باپ کو کہہ رہے ہیں، تمہاری ماں کو کہہ رہے ہیں، تم کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ ہم کو اپنی ذات سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ تم نے میرے باپ کے اوپر انگلی اٹھائی ہے، تم نے میری ماں کے اوپر جو ہے انگلی اٹھائی ہے۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر انگلی اٹھاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، تو ہم کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پوری امت مسلمہ اپنی جانوں کے ساتھ حاضر ہے، ہم سب اپنے مالوں کے ساتھ حاضر ہیں، اپنی عزتوں کے ساتھ ہم حاضر ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سب کچھ ہمیں ملا ہے، اور کل جنت ملے گی۔ اگر اللہ کے نبی کی عصمت، اگر اس کی ناموس کی حفاظت ہم نہ کر سکے، اللہ کو منہ نہیں دکھا پائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ جب کسی دور میں اللہ کے نبی کی گستاخی کی جائے تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ اس کا بدلہ لینا چاہیے، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرنے والے نے کہا اگر مسلمان ایسا نہ کریں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تھا پھر مسلمانوں کو مر جانا چاہیے، جینے کا حق نہیں ہے، جینے کا حق نہیں ہے ان کو۔ ہم کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ اگر ہمارے سامنے ایسی گستاخی کی کوئی ویڈیو آ جائے، ایسی گستاخی کی کوئی رپورٹ آ جائے کہ اس میں یہ الفاظ اللہ کے نبی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اگر بائی چانس ہمارے سامنے سے آ جائیں تو سب سے پہلے تو اس کو آگے نہ پھیلائیں،
کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ نبی کی گستاخی زیادہ سے زیادہ پھیلے، اور ہم انجانے میں ہو کر کے یہ کام کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے آگے فارورڈ کر دو، اس کو جیل ہو جائے، اتنا اس کو شیئر کرو جیل ہو جائے۔ وہ تو آزادی کے ٹائم موبائل نہیں تھا، ورنہ اس ٹائم بھی ہم یہی کر رہے ہوتے کہ اس کو اتنا فارورڈ کرو کہ انگریز چھوڑ کر کے بھاگ جائیں۔ شیئر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کمنٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی صحابہ کے سامنے بھی اللہ کے رسول کی توہین ہوتی تھی، دشمن اس وقت بھی تھے، بڑے بڑے دشمن تھے، لیکن کیا آج کوئی چیزیں موجود ہیں ہمارے سامنے؟ صحابہ نے اس کو یاد ہی نہیں کیا۔ جتنے بھی اشعار کہے گئے، جتنے بھی الفاظ غلیظہ بکے گئے اللہ کے رسول کے خلاف، آپ کی شان کے خلاف، آپ کی رسالت کے خلاف، آپ کی ناموس کے خلاف، ان تمام چیزوں کو صحابہ نے یاد ہی نہیں کیا، آگے بتایا ہی نہیں۔ اگر بتایا نہیں، اگر آج ہم نے بھی اس کو آگے شیئر نہیں کیا، وہ گستاخی دب جائے گی وہیں پر، ٹھیک ہے؟ تو ہم کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ہم کو آگے شیئر نہیں کرنا ہے۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ نبی کی سنت سے قاعدے سے چمٹ جانا ہے، اپنے دانتوں سے اس کو پکڑ لینا، جکڑ لینا کہ نبی کی سنت کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ان کی شریعت کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہم نبی کی نبوت کو اور ان کے اخلاق کو اپنائیں گے، کردار کو اپنائیں گے، تو سامنے والا جو ہمارا پڑوسی ہے برادران وطن ہے، ان کے سامنے ایک صحیح میسج جائے گا کہ شریعت کیا ہے، نبی کی نبوت کیا ہے، نبی کا کردار کیا تھا۔ ہم کو دیکھ کر کے وہ فیصلہ کرے گا، تب تعریف کرے گا۔ آج بات یہ ہے کہ ہم کو دیکھ کر کے وہ فیصلہ کرتا ہے، تب گالیاں دیتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، کل اگر اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر لیں کہ تمہاری وجہ سے ہمارے نبی کی توہین کی گئی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں؟ سب سے زیادہ محتاج ہم ہیں، اور ہم سب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔